وہ بچہ آنے والا ہے، وہ دن قریب آ رہا ہے، اب میں تو جا رہا ہوں، اب کوئی راہب تمہیں نہیں ملے گا، اب جس کے پاس تمہیں جانا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی بن کے آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کی بھی عجب داستان ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں اپنے ایمان لانے کے پہلے کا واقعہ، اگر دل سے سنیں گے نا تو یقین مانیے آنسو روک نہیں پائیں گے، دل روئے گا آپ کا۔ میں نے جب یہ پڑھا تھا، میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو میرے بھی آنسو نکل آئے۔ یہ واقعہ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں اپنے ایمان لانے سے پہلے۔ کہتے جب میں مجوسی تھا، میرا باپ بہت بڑا مجوسی تھا، میرا باپ مجھے میرے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا کرتا تھا، اس لیے کہ کہیں یہ ایمان نہ لے آئے، یہ کہیں پھر نہ جائے اپنے دین سے۔ میرا باپ مجھے میرے گھر میں ہی رکھتا تھا اور مجھے ہر چیز مہیا کرواتا تھا جو ضرورت کی ہوتی تھی۔ اس نے میرا کام لگا دیا تھا کہ آتش کدے میں آگ لگانے کا، آگ جلانے کا کام میرا دے دیا تھا۔ میں آگ جلایا کرتا تھا اور کھیتوں کا کام کیا کرتا تھا، لیکن باپ میرا مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ کھیت پر جاتا تھا تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتا تھا، آتش کدے میں جاتا تھا مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، ایک دن میرا باپ کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا اور مجھ سے کہہ گیا بیٹے تم آج کھیتوں پر چلے جانا اور اپنا کام کر کے سیدھے گھر چلے آنا۔ میں گیا، اکیلا گیا کھیتوں پر۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں اکیلا گیا کھیتوں پر، باپ میرے ساتھ نہیں تھا، باپ کسی کام سے مصروف تھا۔ میں جا رہا تھا کھیتوں پر، راستے میں میں نے دیکھا عیسائیوں کا عبادت خانہ، عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی عبادت مجھے اچھی لگی۔ وہ بالکل الگ طریقے سے عبادت کر رہے تھے، جو میری عبادت ہے اور ان کی عبادت، اس میں فرق بہت تھا، وہ الگ طریقے سے تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہی مجھے اچھا لگنے لگا، میں وہاں پر دیکھنے لگا کھڑے ہو کر۔ پھر کیا ہوا، حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں شام تک وہیں رہا، میں نے شام تک وہیں دیکھا عبادت خانے میں کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ادھر ان کا باپ بھی کام نپٹا کر گھر پہ آ گیا۔ جب بیٹے کو گھر پہ نہیں پایا، گھر پر بیٹا موجود نہیں، تو انہوں نے پھر اپنے کچھ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے لگا دیا کہ ہے میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ ان کو بڑا تکلیف ہوئی، انہوں نے کئی لوگوں کو ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ لیکن سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں پھر واپس چلا گیا گھر پہ۔ جیسے ہی گھر پہ پہنچا، میرے باپ نے مجھے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا، بیٹا تو کہاں گیا تھا؟ میں تو تجھے بہت ڈھونڈوا رہا تھا، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور تو کہاں چلا گیا تھا؟ میرا دل دھڑک رہا تھا، میں بے چین ہو رہا تھا۔ بیٹا مجھ سے جدا مت ہوا کر، تو گھر سے مت جایا کر، تو کوئی کام کرنے کے لیے نہیں جائے گا بیٹے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا ابا میں گیا تھا نا، راستے میں میں نے ایک عبادت خانہ دیکھا جو عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا۔ اس عبادت خانے میں لوگ عبادت کر رہے تھے، عیسائی نماز پڑھ رہے تھے، وہ مجھے الگ طریقے کی نماز لگ رہی تھی، الگ طریقے کی عبادت لگ رہی تھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دین سے بہتر ان کا دین ہے۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ لگ رہا ہے اس پر اثر پڑ گیا ہے۔ اس کا باپ کہنے لگا بیٹا مجوسیت ہی سب سے اچھا دین ہے، اور مجوسیت سے کبھی مت پھرنا، اور ان کا دین بہتر نہیں ہے۔ لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا بابا ان کا ہی دین مجھے بہتر لگا، میں نے ان کی نماز، ان کی عبادت بالکل الگ پائی، بابا مجھے مجوسی سے اچھا ان کا دین لگا۔ حضرت سلمان فارسی کو ان کے باپ نے بیڑیاں لگا دی، کہا یہ جو ہے بگڑ نہ جائے تو گھر سے باہر نہ نکل پائے، بیڑیاں ڈال دی پیر میں، اور کہا سلمان اب گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بگڑنے لگے ہو اور مجھے ڈر ہے کہیں تم عیسائیت کو قبول نہ کر لو، عیسائیت اپنا نہ لو، عیسائیت دھرم میں نہ چلے جاؤ، اسی لیے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں میرے باپ نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، بیڑیاں پڑ گئیں۔ لیکن میں اس عبادت خانے کے راہب سے ملا تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا مجھے یہ بتاؤ تمہاری مین جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا تھا ملک شام میں۔ جب میرے باپ نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں تو میں نے کسی ذریعے سے اس تک یہ خط پہنچایا کہ جب ملک شام کوئی قافلہ جائے تو مجھے ضرور بتانا، یا ملک شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ کچھ ہی دنوں میں ملک شام سے قافلہ آ گیا، اس نے مجھے خط پہنچایا
کہ ملک شام سے قافلہ آیا ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں جانے والا ہے، اگر جاؤ تو آ جانا۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے خط ملا، میں نے کسی طریقے سے اپنے پیروں کی بیڑیاں ہٹائیں اور چھپتے چھپتے وہاں سے نکلا، اپنے باپ کی قید سے باہر نکلا اور اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ اس قافلے کے ساتھ چلتا رہا، ملک شام پہنچ گیا۔ جب ملک شام پہنچا تو وہاں ایک عبادت خانے میں پہنچا، ایک جگہ پہنچا، وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا راہب کون ہے، سب سے بڑا عیسائیت کو ماننے والا اور اس پر